لکل الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں نواسہ حضور مفتی اعظم ہند جمال ملت حضرت علامہ مولانا جمال رضا خان صاحب قادری مدظ اللہ العلی۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری نیت ہے حضرت کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے، آپ کی خدمات اور آپ کی جو کارکردگی ہے اور آپ کی جو بھی عنایات ہیں اہل سنت والجماعت پر، ان عنایات کا شکرانے کے طور پر یہ بیان ہم بارگاہ جمال ملت میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بارگاہ جمال ملت میں اگر یہ ہمارا بیان پہنچے، عرض ہے کہ حضرت دعاؤں سے ضرور نوازیں۔ حضرت کے محبین متوسلین کی بارگاہوں میں بھی عرض ہے کہ آپ اس بیان کو خود بھی سنیں اور حضرت کے محبین تک اس بیان کو پہنچانے کی بھی خوب سعادتیں حاصل کریں۔ آئیے حضرت کی ایک بایوگرافی، حضرت کی حیات، حضرت کی زندگی، حضرت کی ذات کے تعلق سے کچھ انسنی باتیں ہیں جو اب تک شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو، وہ باتیں آج ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھیے گا کہ حضور جمال ملت مدظ اللہ العلی جن کی عرفیت علامہ جمال رضا خان صاحب سے ہے، آپ کا اصلی نام ہے عطا الرحمان خان قادری رضوی نوری۔ جی ہاں، یہ یاد رکھیے گا، حضرت کا نام عطا الرحمان خان قادری رضوی نوری ہے۔ آپ کی عرفیت ہے جمال رضا خان قادری۔ آپ کے والد صاحب کا نام ہے جناب فضل الرحمان خان قادری رضوی نوری، اور آپ کا مسکن حضور پنور سرکار سیدنا مفتی اعظم محمد مصطفیٰ رضا خان کے مکان پر۔ مسکن آپ کے بریلی شریف، وطن معروف یہ بھی بریلی شریف، محلہ سوداگراں۔ پورا آپ کا پتہ ہے آستانہ سرکار مفتی اعظم، محلہ سوداگراں، بریلی شریف، یو پی۔ آپ کی سن ولادت یعنی پیدائش کی تاریخ کے تعلق سے لکھا ہے کہ 24 اگست 1961 12 ربیع الاول شریف کو آپ کی ولادت ہوئی۔ پیدائش کی تاریخ بڑی برکتوں والی، ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو الحمدللہ حضرت کی مبارک ولادت ہوئی تھی۔ آپ کی اولاد و امجاد کے تعلق سے لکھا ہے عزیزی آل رحمان رضا خان قادری رضوی، یہ آپ کا شہزادہ ہے۔ تعلیمی لیاقت آپ کی وہ ہے BSc دینی کتب، حدیث، مسائل و تفسیر قرآن و تصوف کی کتابوں کا مطالعہ۔ دینی و ملی خدمات کے تعلق سے لکھا ہے کہ بذریعہ تقریر، دعوت و تبلیغ، ذکر مصطفیٰ اور مسلک اعلیٰ حضرت کا فروغ، یہ آپ کی دینی خدمات ہیں۔ ان بزرگان دین کے نام جن کی صحبت سے فیض پایا، یعنی جن بزرگوں کی صحبت سے آپ کو فیض ملا، آپ کو برکتیں ملی، ان کا ذکر خیر سنیے۔ حضور پنور سرکار سیدنا مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور پنور سرکار سیدنا احسن العلماء، حضور آپ علیہ رحمہ حضور پنور مولانا خالد میاں صاحب قادری رضوی و مخدوم پیرانی صاحب اہلیہ حضور مفتی اعظم والدین، یہ وہ شخصیات ہیں الحمدللہ کہ جن کی بارگاہ سے آپ نے فیض حاصل کیا اور آپ نے برکتیں حاصل کی۔ خصوصی شرف کا جو تذکرہ ہے آپ کا وہ یوں ہے کہ یوں تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ حضور جمال ملت خود لکھے ہیں، میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ آپ کی خود نوشت سوانح حیات ہے، آپ نے اپنے قلم سے لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ یوں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور بندہ ہما وقت شکر کرتا ہے۔ خدا اپنے شاکر بندوں میں رکھے اور شاکر بندوں میں اٹھائے۔ زندگی میں مشائخ و بزرگوں کی عطا کی ہوئی چند اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جن کو دنیا اور آخرت کی عظیم دولت اور بخشش کے لیے امید بخش کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ سب سے قبل یہ کہ اللہ نے سنی مسلمان بنائے۔ حضور جمال رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے قبل یہ کہ اللہ نے سنی مسلمان بنایا، اللہ کریم کا بہت شکر ہے، اور حضور سرکار مدینہ کا امتی بنایا، غوث اعظم کا سلسلہ عطا فرمایا، امام اعظم کا مقلد بنایا، حضور سرکار مارارہ کا پشتینی غلام بنایا، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا مبلغ بنایا اور ان کا نواسہ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ شکرانے کی باتیں حضور جمال ملت فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولادت 12 ربیع الاول شریف مطابق 14 اگست 1961 بروز جمعرات مقام کاشانہ حضور مفتی اعظم میں ہوئی، یعنی حضور مفتی اعظم ہند کے گھر میں آپ کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ کہتی ہیں آپ حضرت فرماتے ہیں
کہ میری پیرانی اہلیہ حضور مفتی اعظم فرماتی تھی کہ میری ولادت پر حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہ مبارک تاریخ میں مبارک بچہ پیدا ہوا. الحمدللہ. حضور مفتی اعظم نے میرا نام عطاء الرحمن محمد جمال رضا خان رکھا. جب میری عمر 4 ماہ یا 5 ماہ ہوئی، حضور جمال ملت فرما رہے کہ جب میری عمر 4 یا 5 ماہ ہوئی تو میری والدہ کی گود میں دیکھ کر سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا اس بچہ کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو مرید کروں گا. جبکہ سرکار مفتی اعظم نے کسی کے لیے نہ فرمایا کہ میں مرید کروں گا یا مجھ سے مرید ہو جاؤ. الحمدللہ یہ شرف سرکار مفتی اعظم کے مرید غلاموں میں صرف اس فقیر ہی کو حاصل ہے کہ حضور پرنور نے اپنی غلامی میں لینے کو خود پسند فرمایا. یہ جملے حضور جمال ملت کے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند کے غلاموں کی دنیا میں ایک اکیلے مجھے یہ شان حاصل ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند نے خود مجھے فرمایا کہ میں انہیں مرید کروں گا. الحمدللہ. مرید کرنے سے قبل حضور پرنور مفتی اعظم ہند نے قریب 1 گھنٹہ سے زیادہ اپنی گود میں لٹائے رکھا اور حضرت نے اپنے خادم جناب منظور بھیا سے اپنی جیب خاص کا پیسہ دے کر بدایوں کے پیڑے کتب خانہ بریلی میں موجود دکان سے منگوائے. فاتحہ دی اور انگشت شہادت فقیر کے منہ میں دے کر فرمایا الحمدللہ. یعنی حضور جمال ملت کے منہ میں حضور مفتی اعظم ہند نے اپنی مبارک انگلی کو رکھا. اور یہ کہ سرکار آل رسول پاک نے سرکار اعلیٰ حضرت کو مرید فرماتے اور خلافت عطا فرماتے وقت جو خرقہ شریف عطا فرمایا تھا وہ اعلیٰ حضرت نے حضور مفتی اعظم کو عطا فرمایا. اور سرکار مفتی اعظم کے وصال کے بعد مخدومہ پیرانی صاحبہ اہلیہ حضور مفتی اعظم نے وہ اس فقیر کو عطا فرمایا. یہ بھی ایک عظیم الشان معاملہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے پیر سے مرید جب ہو رہے تھے، آپ کے پیر نے جو خرقہ اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا تھا، اعلیٰ حضرت کا وہ خرقہ حضور مفتی اعظم ہند کے پاس تھا. اور پھر حضور مفتی اعظم ہند کی اہلیہ محترمہ کی وساطت سے وہ خرقہ الحمدللہ آج حضور جمال ملت کے پاس رونق افروز ہے. ساتھ ہی اعلیٰ حضرت کا ایک پاجامہ اور اعلیٰ حضرت کی دیوار گھڑی جس سے اعلیٰ حضرت کی کرامت پانی برسا جانے والی وابستہ ہے، فقیر کو عطا فرمائے. جی ہاں، یہ یاد رکھیے گا کہ ایک بہت مشہور کرامت ہے کہ بارش برسنے کے تعلق سے کسی جیوتشی نے، موسم وبھاگ کا کسی بندے نے اعلیٰ حضرت کے پاس آیا. اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا کہ تمہارے گنت کے حساب سے بارش کب ہوگی؟ تو انہوں نے کچھ بتایا کہ ابھی تو کچھ ایسا موسم ہے ہی نہیں، بارش کا کوئی دور دور تک اتا پتہ نہیں ہے. اس طرح کی باتیں ہوئی. پھر ٹائمنگ کا مسئلہ ہوا تو الحمدللہ گھڑی، پھر اعلیٰ حضرت نے جب فرمایا نا کہ بارش اگر خدا چاہے تو ابھی بھی ہو سکتی ہے. اب وہ جو موسم وبھاگ کا تھا نا وہ تو حیران رہا کہ ابھی کہاں سے بارش ہوگی، دور دور تک کوئی موسم نظر نہیں آ رہا. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کریم کے ہاتھ میں، اللہ کریم کی قدرت میں سب کچھ ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس فرمایا کہ گھڑی میں کتنا بجا ہے، تو انہوں نے ٹائم دکھایا. اعلیٰ حضرت اس گھڑی کے پاس گئے اور اس کو گھما کر کے بجا دیا کچھ اور. تو وہ حیران ہو کہ یہ تو اپنے ہاتھ سے آپ نے کیا. تو آپ نے فرمایا کہ جس گھڑی کا میں مالک ہوں اللہ کی عطا سے ہی میں اس میں گھما کر کچھ کا کچھ بجا سکتا ہوں. تو اللہ کریم جو قادر مطلق ہے وہ چاہے تو کہیں کا بادل کہیں آ کر کے برس سکتا ہے. یہ کہنا تھا اعلیٰ حضرت کا جملہ ادا ہونا تھا کہ موسم وبھاگ کے اس قابل شخص کی گنت کے مطابق تو بارش کا اتا پتہ نہیں تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کے کہنے کے بعد بارش ہوئی. اللہ کی قدرت. اب وہ جو بارش ہوئی اور وہ جو گھڑی کا معاملہ ہوا تھا نا، وہ گھڑی آج بھی الحمدللہ حضور جمال ملت کے پاس موجود ہے. الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت کی وہ گھڑی آپ کے پاس ہے اور آپ کو عطا کی گئی. حضور مفتی اعظم کا کاشانہ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کی والدہ کو یہ کہہ کر عطا فرمایا کہ یہ مکان میں تمہیں اس وجہ سے دے رہی ہوں کہ تمہارا بیٹا جمال ہے. الحمدللہ. اور مفتی اعظم کا آخری خرقہ جبہ یہ کہہ کر فقیر کو مخدومہ نے عطا فرمایا کہ جب تم منبر پر جایا کرنا تقریر کرنے تب اس جبہ کو پہنا کرنا. گویا کہ خطابت کا فن فقیر کو مخدومہ پیرانی ماں کی عطا ہے. الحمدللہ. خانقاہ برکاتیہ سے وابستگی کب سے اور کس بزرگ کے واسطے سے ہے؟ اس پر لکھا ہے کہ مغل بادشاہ شاہ عالم کے زمانے سے میرے اجداد حضور سرکار قطب عالم شاہ برکت اللہ قدس سروں کے غلام رہے. دادا جناب عبد الرحمن برکاتی نوری نانا حضور مفتی اعظم سرکار نوری کے مرید تھے. اور خانقاہ برکاتیہ کی کس بزرگ سے آپ کو شرف خلافت حاصل ہے؟ تو اس پر لکھا ہے
کہ حضور سرکار احسن العلماء سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن برکاتی سے آپ کو الحمدللہ شرف خلافت حاصل ہے۔ خلافت کے حصول کا واقعہ آپ نے لکھا ہے کہ فقیر کو خاندان برکات میں حضور سرکار احسن العلماء قدس سرہ نے خلافت عرس قاسمی کے موقع پر منبر نور پر عطا فرمائی۔ جس سال خلافت عطا فرمائی چند یوم قبل میری خالہ حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کی صاحبزادی نوری خالہ نے میری پیشانی پر بوسہ دے کر فرمایا، آج میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور مفتی اعظم نے تمہارے سر پر کتھئی یعنی براؤن رنگ کی سفید کامدانی کیا ہوا امامہ باندھا اور تمہاری پیشانی کو بوسہ دیا اور سینہ سے لگایا۔ جب حضور احسن العلماء نے فقیر کو خلافت سے نوازا تب حضور صاحب سجادہ خانقاہ برکاتیہ امیر ملت کو فرمایا کہ جمال میاں کے سر پر امامہ باندھو۔ جب حضرت امیر ملت نے امامہ فقیر کے سر پر باندھا تو میں انگشت بدندہ رہ گیا، یعنی حیرت میں رہ گیا، اور نوری خالہ کا بیان کیا خواب یاد آیا کہ اس امامے کا رنگ کتھئی براؤن ہی تھا اور سفید کامدانی کیا ہوا تھا، آج بھی فقیر کے پاس وہ بطور تبرک موجود ہے۔ الحمدللہ، یعنی جو اگلے دن ہونے والا تھا وہ پہلے ہی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں آ کر کے بتا دیا۔ آپ کی نظر میں خانقاہ برکاتیہ کا امتیاز کیا ہے؟ دیکھیے، حضور جمال ملت فرماتے ہیں کہ میرے والد فرماتے تھے کہ جس زمانے میں لوگ 8ویں اور 10ویں کلاسوں تک پڑھنا کمال جانتے تھے، خانوادہ برکاتیہ میں اس زمانے میں MA BA ہوا کرتے تھے۔ گویا کہ حصول علم اور فروغ علم خاندان برکاتیہ کا امتیاز رہا ہے۔ خاندان برکات کے کن کن بزرگوں سے آپ نے فیض حاصل کیا تو لکھے ہیں کہ حضور سرکار احسن العلماء قدس سرہ شہزادگان حضور احسن العلماء اہل سنت والجماعت کے فروغ اور اتحاد امت کے لیے کوئی تجویز آپ کی نظر میں ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ علماء و مشائخ کا اتحاد یہ فروغ اہل سنت کے لیے کافی ضروری ہے، اور دینی مسائل میں اعلیٰ حضرت و اکابرین اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے اتفاق۔ آپ کی موجودہ سرگرمیوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ بددین گمراہ باطل فرقوں کا رد کرنا و سلسلہ برکاتیہ رضویہ کا فروغ، مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت، تقریر و ہدایت، آپ کی یہ موجودہ سرگرمیاں ہیں۔ الحمدللہ واقعی میں آپ اس سرگرمی میں سرگرم ہیں، اور الحمدللہ آئے دن آپ تقریریں کر کے رد بد مذہبہ کر کے لوگوں کو عمل خیر کی دعوت دے کر کے آپ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی خدمات لگاتار مسلسل انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، حضرت کی ذات کی برکتیں، آپ کا فیض ہم سب کو خوب عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔